مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں اپنا موضوع رزق میں خیر و برکت کے اسباب کو لے کے پھر حاضر ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے نشست میں گفتگو ہو رہی تھی قرآنی آیات پر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے رزق کا نظام اور اپنے رحمتوں اور برکتوں کی تقسیم اللہ نے اس انداز سے کیا ہے کہ رب العالمین نے پورے انسانیت کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ کوئی شخص اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ کو رعایا سے جوڑا، مالداروں کو غریبوں سے جوڑ دیا، نہ مالدار غریبوں سے بے نیاز اور نہ تو غریب مالداروں سے بے نیاز۔ عالم کو اور عوام کو اللہ نے جوڑ دیا، نہ تو عالم عوام سے بے نیاز ہو سکتا ہے اور نہ تو عوام جو ہے علماء سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ یہ دو تین چیزوں کی مثالیں میں نے دی، ورنہ غور کریں گے، تدبر اور تفکر سے کام لیں گے تو رب نے بیان فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ ہم نے اس لیے یہ رزق کا اور اپنی رحمتوں کا نظام اس انداز سے کیا ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو جاہل بنایا، کسی کو امیر، کسی کو غریب۔ یہ اس لیے بنایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم میں سے ہر انسان ایک دوسرے کو تابع، اپنا فرما بردار اور اپنے متعلقین میں شامل کر سکے۔ رزق کے اس مسئلے کو سمجھ لینے کے بعد بات قناعت پر چل رہی تھی۔ آپ ذرا غور کریں کہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ رزق کی تقسیم ہمارے ذمہ ہے، ہم جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بہت کم دیتے ہیں۔ تو یہ رزق کی تقسیم جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں اس پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ ناظرین، قناعت ہمارے اندر اور رضا اس وقت تک ہمارے اندر نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ ہم اس مسئلے کو سمجھ نہ لیں کہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم ایسے الل ٹپ نہیں رکھ دیا جس کو چاہو جتنا دے دیا، نہیں۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ نے جس کے حق میں جتنا بہتر سمجھا اتنا رزق دیا ہے۔ اس نقطے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اب رزق کے معاملے میں قناعت ہمارے اندر بہت آسانی سے پیدا ہو جائے گی، چونکہ اللہ نے ہمارے حق میں جتنا رزق بہتر سمجھا کہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہے یا تھوڑا سا رزق بہتر ہے، جتنا اللہ نے ہمارے لیے مناسب سمجھا، ہمارے حالات اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کہ اگر ہم کو مال دے دیتا تو ہم کیا کرتے، ایک غریب کو اللہ تعالیٰ مال دیتا تو پھر وہ کیا کرتا، مالدار کو اگر اللہ مال نہ دیتا تب اس کا کیا حشر ہوتا۔ رب کے علاوہ کسی کو مستقبل کے 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے انسان کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا، اب ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم جتنے کے لائق تھے اللہ نے ہم کو دیا، وہ جتنے کے لائق تھے اللہ نے اس کو دیا۔ اب ہمیں اسی تقسیم کو سمجھ لینے کے بعد اس پر راضی ہونا ہے، خوش ہونا ہے۔ ہمیں یہ نہیں ہمارے ذہن بات آنی چاہیے ہم کو اللہ نے اتنا دیا تو فلاں کو کیوں اتنا زیادہ دے دیا، یہی سے بات بگڑتی ہے۔ یہی ہے اللہ کے تقسیم پر اعتراضات۔
ممکن ہے کہ جتنا فلاں کو دیا ہے اتنا مال اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا تو پتہ نہیں آپ کیا کرتے، گناہ کرتے، برائیاں کرتے، لوگوں پر ظلم کرتے۔ اللہ نے آپ کو اتنا ہی دیا جتنے میں آپ دین پر قائم رہ جائیں، تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں قناعت کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو تقسیم کی ہے ہم اس پر اگر قانع رہیں، اس پر راضی رہیں، اس پر خوش رہیں، غیروں کو دیکھ کر کے نہ جلیں، نہ حسد کریں، نہ کینہ کپٹ کریں، اگر ان تمام چیزوں سے ہم بچیں گے تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں جو کچھ ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کریں گے۔ آئیے ناظرین دو باتیں اور آپ کو بتا دیں۔ ایک تو یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہے قناعت بہت بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ تو سب سے پہلے قناعت کے سلسلے میں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ جس کو قناعت مل جائے، رضا اور قناعت، یہ سب سے بڑی دولت، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ قناعت کا مطلب ہے کہ آپ ہر وقت خوش رہیں۔ اللہ نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے آپ اس کو اللہ کی تقسیم، اپنا نصیب، اللہ کا رضا سمجھیں اور آپ اس پر خوب خوش رہیں۔ جب انسان اپنے رزق پر جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اسی پر قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اسی پر خوش ہے، تو دنیا کے ہر قسم کے ٹینشن، الجھن سے انسان محفوظ رہے گا۔ اب اسے کوئی الجھن، کوئی اسے پریشانی نہیں۔ کیوں؟ جب بھی اسے پوچھیں گے الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ہمیشہ وہ خوش رہتا ہے۔ اور اسی لیے آئیں نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو ذرا سنیں جو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت خوشی نصیب ہو، ہر وقت انسان کو سکون اور راحت حاصل ہو۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اردو زبان میں مالدار کو غنی کہتے ہیں، مالدار کو غنی کہتے ہیں۔ غنی کا مطلب بے نیاز، یعنی یہ کسی کا محتاج نہیں، یہ بڑا خوشحال ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ مالدار کو خوشحال کہا جاتا ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اب آپ ذرا دوستو بتاؤ، ایک انسان کو اللہ نے بہت دولت دی ہے لیکن اس کو دل کی خوشی نصیب نہیں، دل خوش نہیں، تو کیا کرے گا؟ مال اس کو خوشی نہیں دے سکتا۔ آپ ذرا غور کریں جو ہم بتانا چاہتے ہیں ناظرین، کہ اللہ تعالیٰ نے قناعت کو دنیا کی سب سے بڑی دولت قرار دیا ہے۔ قناعت کو دولت نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت قرار دیا ہے۔ انسان کو بہت قسم کی نعمتیں ملتی ہیں لیکن آپ نے فرمایا قناعت سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا مالدار ہو جاتا ہے انسان۔ وہ کیسے؟ مالداری کو خوشحالی کہا جاتا ہے۔ جو مالدار ہو اس کو اردو میں ہم لوگ غنی کہتے ہیں اور بڑا خوشحال کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کو کوئی فکر نہیں۔ اب ناظرین ذرا بتائیں، پتہ چل گیا اصل خوشحالی یہ ہے کہ انسان کا دل ہمیشہ خوش رہے، دل پریشان نہ رہے، ہمیشہ سکون اور راحت رہے، کسی چیز کی فکر اور ٹینشن اس کو لاحق نہ ہو، ہر قسم کے افکار، ہموم اور غموم سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے۔ اب بتائیں، ایک انسان کو اللہ نے بہت مالدار بنایا، اور آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں بہت مالدار بنایا، قوم کا، برادری کا، کبھی شہر کا سب سے بڑا مالدار ہوتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ اس کو خوشحالی نصیب ہو، کوئی ضروری نہیں کہ ہاں وہ خوشحالی ہو، بے فکرہ ہو۔ کیوں؟ ایک انسان کو اللہ نے مال تو بہت دے رکھا ہے لیکن اولاد نافرمان نکل گئی ہے۔ اب ذرا سوچیں، اللہ نے سب بہت مال دیا لیکن خوشحال نہ ہو پایا۔ کیوں؟ اولاد کے معاملے کو ہر وقت لے کر کے پریشان۔ ایک انسان کو بہت بڑا مالدار بنایا، دولت کی کمی نہیں ہے لیکن بیوی ایسی ملی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا سارا سکون ختم ہو گیا۔ اولاد کا معاملہ، بیوی کا معاملہ،
ماں باپ کا معاملہ، انسان کروڑوں اربوں خربوں میں کھیلتا ہے لیکن گھر میں آتا ہے تو اس کو سکون نہیں، پتہ یہ چل گیا۔ سکون اور راحت ایک الگ چیز ہے، مال سے نہیں۔ کبھی اللہ تعالی بغیر مال کی بھی انسان کو خوشی نصیب کر دیتا ہے۔ کب؟ جب انسان کے اندر قناعت اور رضا آ جائے، اسے کوئی فکر نہیں، اللہ نے مال دیا ہے، اس پر قناعت کرتا ہے، اولاد فرما بردار ہے، بیوی وفادار ہے، اطاعت گزار ہے، پڑوسی اچھے ہیں، اس میں ذرا دیکھیں کسی قسم کا کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں انسان کو۔ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی النفس۔ یہ ہے ناظرین مالداری۔ مال کی کثرت یہ مالداری نہیں ہے، مال و دولت زیادہ آ جائے یہ کوئی مالداری نہیں ہے۔ مال کی مالداری سے آدمی مالدار نہیں ہوتا۔ ولیکن الغنی غنی النفس، اصل مالداری یہ ہے کہ آدمی کا دل مالدار ہو جائے، آدمی کے دل میں خوشحالی آ جائے، قناعت آ جائے، کوئی اسی پریشانی نہیں۔ سامنے زمین بک رہی ہے، سامنے بلڈنگ بن رہی ہے، اس میں فلیٹ بک رہی ہے، فلاں جگہ دکان بک رہی ہے۔ ایک مالدار ذرا دیکھیں جس کو حرص اور طمع ہو، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے سوچتا ان تمام چیزوں کو ہم خریدیں۔ اگر اس کے پاس اتنی آمدنی اور کیش نہیں خرید سکے تو بینک سے سود لے کر کے اس کو خریدتا ہے، قرضہ سر پلٹ گیا، آپ 24 گھنٹے ٹینشن میں زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن جس کو قناعت نصیب ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں کیا بک رہا ہے وہاں کیا بک رہا ہے، کھاتا ہے پیتا مست زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الغنی غنی المال ولکن الغنی غنی النفس۔ اصل مالداری جو ہے وہ مال کی مالداری نہیں، دولت کی مالداری نہیں، ولکن الغنی غنی النفس۔ اصل مالداری جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو جائے، یعنی انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون، راحت، اطمینان، قناعت، رضا نصیب کر دے۔ سب سے بڑی مالداری یہ ہے۔ ناظرین وقفے کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم اپنا یہ موضوع لے کر کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پر الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین آپ سے ہمیں گفتگو کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل مالداری ہے کیا، اصل دولت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑی مالداری یہ ہے کہ انسان کو قناعت مل جائے، کسی قسم کی کوئی الجھن اور ٹینشن اور پریشانی نہ رہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں، ایک موقع پر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہماری ملاقات اللہ کے رسول سے ہو گئی۔ بڑی طویل حدیث ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، پھر رات کی تاریکی تھی، آپ جانے لگے، میں بھی آپ کے ساتھ ہو گیا۔ حدیث بیان کرتے کرتے بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بہت ساری چیزیں ہم کو بتائیں۔ پھر آپ نے پوچھا یا ابا ذر، اے ابو ذر، کیا تم بتا سکتے ہو کہ سب سے بڑا مالدار اور خوشحال کون ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول سب سے بڑا مالدار تو وہی ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، خزانہ زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، اسی کو ہم لوگ مالدار سمجھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ کس کو مالدار بتانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ذر، بات اصل یہ ہے، یہ اللہ کے رسول بیان کریں، ابو ذر مالدار تو لوگ اسی کو سمجھتے ہیں جس کو تم بتا رہے ہو، سارے دنیا کے لوگ اس کو مالدار سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ مال دولت جائیداد اور پراپرٹی ہو، لیکن حقیقت میں ابو ذر یاد رکھنا لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی النفس۔
مال دولت کا زیادہ ہو جانا یہ اصل میں مالداری نہیں ہے، یہ خوشحالی نہیں ہے۔ اصل خوشحالی یہ ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو جائے، انسان کا دل قناعت والا ہو جائے، انسان کے دل میں سکون اور راحت پیدا ہو جائے، انسان کو قلبی سکون حاصل ہو۔ اصل مالداری یہ ہے، اور اس سے بڑی دولت کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلبی سکون نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتائیں قناعت کے بحث میں، قناعت بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو قناعت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی بتانا چاہتا ہوں، جس کو قناعت نصیب ہو گئی، یا یوں سمجھو جس نے قناعت کر لیا، اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے حلال طریقے سے اس پر قناعت کرتا ہے، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ آن نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ ناظرین، یا اللہ آپ کے رسول خبر دے رہے ہیں کامیاب ہو گیا۔ اس قسم کے جملے جو استعمال کی جاتے ہیں وہ یقین کامل کے لیے، یقین کامل رکھ لو کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس کو اللہ نے دنیا میں 3 چیزیں نصیب کر دیں۔ قد افلح من اسلم، کامیاب ہوا جس کو اللہ نے 3 چیزیں نصیب کر دی۔ نمبر 1 من اسلم، جس کو اسلام مل گیا۔ 3 چیزیں جس کو ملی کامیاب ہو گیا۔ پھر آپ تینوں چیزیں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1 قد افلح من اسلم، جس کو اسلام نصیب ہو گیا۔ ناظرین، اسلام کا 2 معنی بیان کیا جاتا ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ اور قناعت کا مقام اور مرتبہ ذرا دیکھو، جس کو قناعت مل گئی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اتنی بڑی بشارت قناعت پر، اور آج ہم قناعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حسد، کینہ، کپٹ، بغض، اور نعوذ باللہ بسا اوقات لوگ اللہ پر بھی اعتراض کر کے کفریہ کلمات کہہ ڈالتے ہیں۔ قناعت اللہ تعالیٰ سے مانگو، بہت بڑی نعمت ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ وہ 3 چیزیں، نمبر 1 من اسلم، جو اسلام لایا، جس کو اسلام مل گیا۔ اسلام کے ناظرین 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 اسلام کا معنی یہ ہے کہ انسان کفر، شرک، ضلالت، نفاق، ان تمام چیزوں سے اللہ نے اس کو نکال کر کے صحیح اسلام نصیب کر دیا، مسلمان بن گیا۔ اللہ نے کفر سے نکالا، شرک سے نکالا، نفاق سے نکالا، اللہ نے ان تمام برائیوں سے اسے نکال کر کے اسلام نصیب کر دیا، جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اسلام کا دوسرا معنی یہ ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ الاسلام هو الاستسلام، اسلام کہا جاتا ہے سامنے والے کے حکم کے سامنے گردن جھکا کر کے قبول کر لینے کا نام اسلام ہے۔ شریعت کے اصطلاح میں اسلام کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دے اور برضا و رغبت، خوشی سے اللہ اس کے رسول کے حکم کو قبول کر کے فرما بردار بن جائے، اس کو کہا جاتا ہے اسلام۔ تو اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری۔ جیسے قرآن پاک میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تمہاری نہ آئے مگر اسلام یعنی اطاعت و فرما برداری کی حالت میں۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا سورہ صافات کے اندر۔
کیا واقعہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کیا رائے ہے، ذرا سوچ کر کے بتا۔ ہم نے تو خواب دیکھا اور اللہ نے خواب دکھایا، یعنی اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ میں تجھے ذبح کروں، فانظر ماذا ترى، بیٹے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ اتنا مشکل کام چھری سے اپنے آپ کو ذبح کرا دینا، یہ کوئی معمولی فرما برداری نہیں تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ کی بھی آزمائش اور بیٹے کی بھی آزمائش۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں بیٹے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹے تمہارا کیا خیال ہے تم بتاؤ۔ فوری طور پر بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر۔ والد صاحب اللہ کی فرما برداری کرنے میں مشورہ کیوں لیتے ہیں؟ یہ ہے اطاعت و فرما، اس کا نام ہے اسلام۔ دوستو جس کو اطاعت نصیب ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے پیشانی ٹیکنے اور گردن جھکانے کا موقع جس کو اللہ دے دے۔ یا ابت افعل، والد صاحب جو کچھ اللہ نے آپ کو کہا کر ڈالیے، ما تؤمر جو حکم ہوا آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ میرے گردن پر چھری چلائیں گے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں گا، آپ ذبح کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہوئی، فلما اسلما، اللہ فرماتا پھر جب دونوں اسلام لائے، اب جب دونوں مسلمان ہوئے، نبی ہے پیغمبر ہے پہلے ہی سے مسلمان ہے، یہاں اسلام کا کیا معنی ہے، یہاں مسلمان ہونے کے کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی یہاں اطاعت و فرما برداری۔ کیا مطلب؟ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے میری فرما برداری کرنے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا اور بیٹا زمین پر لیٹ گیا ذبح ہونے کے لیے۔ یہ ہے میرے بھائیوں اطاعت، اسلام کا معنی۔ اللہ رسول نے فرمایا قد افلح من اسلم، فلاح پا گیا وہ انسان جس کو اسلام یعنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق مل گئی۔ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اقوال پر، اپنے اوامر پر، اپنے نبی کے سنتوں پر اور اپنی نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی جس کو اللہ توفیق دے دے۔ ناظرین وقت انتہا کو پہنچا، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں پھر ہم دوبارہ انہی موضوعات پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔